بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت ششم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان، اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 27۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے تمام طلبہ سولو کر چکے ہیں، ہمارے آج کا بی لفٹ ہے، یعنی ہمارے آج کے SLO ہیں۔ میثاق مدینہ کی نمایاں دفاع سے واقف ہو سکیں، تحویل قبلہ کا واقعہ، اس کی وجوہات اور اس کی روشنی میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تسلیم و رضا کی اہمیت سمجھ سکیں۔ ریاست مدینہ کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے وطن عزیز کے نظم و نسق پر عمل درآمد میں اسوہ حسنہ سے رہنمائی حاصل کر کے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ گویا کہ ہمارا آج کا لیکچر میثاق مدینہ اور تحویل قبلہ سے متعلقہ ہے۔ میثاق مدینہ سے مراد وہ تحریری آئین یا وہ معاہدہ تھا جس کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آباد مسلمان، یہود اور دیگر قبائل کو آپس میں متحد کیا، اور اس کا مقصد مدینہ منورہ کو بیرونی خطرات سے نپٹنے کے لیے تیار کرنا تھا۔ جبکہ تحویل قبلہ کی اگر بات کی جائے تو تحویل قبلہ سے مراد قبلے کی سمت کا بدل جانا، یعنی کہ آپ علیہ السلام نے 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، اور اس دوران آپ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ جو ہے وہ بنایا جائے۔ تو آپ علیہ السلام کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا، تو آپ علیہ السلام نے 17 ماہ بعد بیت اللہ کو اپنا قبلہ جو ہے وہ بنایا۔ میثاق مدینہ یہ دنیا کا پہلا تحریری آئین تھا، اور اس آئین میں جو شرکاء تھے وہ مسلمان، یہودی اور دیگر قبائل جو کہ مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ایک پرامن معاشرہ اور محفوظ معاشرہ بنانے کے لیے یہ تحریری آئین جو ہے وہ یہ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے بنیادی مقاصد جو تھے ان میں سب سے پہلا بنیادی مقصد تھا مشترکہ دفاع، یعنی کہ تمام قبائل جو کہ مدینہ میں آباد تھے وہ آپس میں مل کر بیرونی طاقتوں کا سامنا کریں گے۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں مکمل طور پر امن و امان قائم کیا جائے گا، اور اس میں کسی بھی قسم کی ہنگامہ آرائی اور خون خرابے کو مکمل طور پر جو ہے وہ حرام ٹھہرایا گیا۔ اسی دوران ایک فریق کی صلح کو تمام فریقوں کی صلح جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ سماجی انصاف اور باہمی خیر خواہی، مظلوم کی حمایت کی جائے گی، یعنی کہ اگر کسی پر ظلم کیا جائے گا تو اس کی مکمل طور پر حمایت کی جائے گی، اور کوئی بھی شخص اپنے قریبی رشتہ دار یا دشمن یا کسی بھی عمل کی وجہ سے اس کے جرم میں جو ہے وہ اس کا شریک نہیں ہوگا، بلکہ جو شخص بھی کسی پر ظلم کرے گا یا کوئی بھی گناہ یا جرم کرے گا تو اس کا حساب اسی سے کیا جائے گا۔ مذہبی آزادی ہوگی، اور دشمنوں سے مکمل بائیکاٹ کا حکم دیا گیا، یعنی کہ اس معاہدے کے تحت مدینہ منورہ میں موجود تمام جو قبائل تھے، یعنی مسلمان، یہودی اور دیگر جو قبائل وہاں پر موجود تھے، وہ اپنی مذہبی رسومات آزادانہ طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اور مشرکین مکہ اور ان کے مددگاروں کو مدینہ منورہ میں مکمل طور پر کسی بھی قسم کی پناہ جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ اس معاہدے کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو حتمی فیصلہ قرار دیا گیا، یعنی آپ علیہ السلام جو بھی فیصلہ فرمائیں گے وہ فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا، اور ہر فریق جو ہے اس معاہدے میں جو شامل تھا وہ آپ علیہ السلام کے اس فیصلے کو ماننے کا مکمل طور پر پابند ہوگا۔ تحویل قبلہ، تحویل قبلہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ کو بدلا، اس کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے۔ تحویل کا مطلب ہے پھیر دینا یا تبدیل کر دینا، یعنی کہ آپ علیہ السلام نے ابتدائی 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، اور 17 ماہ بعد آپ علیہ السلام کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے قبلے کا رخ تبدیل کر دیا، اور بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ جو ہے وہ مسلمانوں کا بنایا۔ جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ 17 ماہ بیت اللہ مقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کو قبلہ جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ تحویل قبلہ کا عظیم واقعہ، 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، اور نماز ظہر میں آپ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی دوران حکم نازل ہوا، اور اس حکم کی اطاعت میں آپ علیہ السلام نے اپنا رخ تبدیل کیا، اور آپ علیہ السلام کی اقتداء میں تمام مقتدی یعنی تمام صحابہ کرام نے بھی اپنا جو ہے وہ رخ تبدیل کر کے نماز کو مکمل کیا۔
مسجد قبلتین، مسجد قبلتین سے مراد وہ مسجد ہے جہاں پر دو قبلوں کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز ادا کیا جاتا تھا، یعنی کہ اس مسجد میں سب سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا جاتا تھا، اور پھر اسی دوران آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور رخ تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف کیا گیا، اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ قبلتین سے مراد دو قبلوں والی مسجد ہے۔ قبلہ تبدیل کرنے کی 4 بڑی وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے کہ اسلام کا امتیاز ہے، یعنی بیت المقدس یہود کا بھی قبیلہ تھا، اور آپ علیہ السلام اسی وجہ سے یہ خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک الگ سے قبلہ ہو۔ آزمائش تھی مومنوں اور منافقین کی پہچان کرنے کی کہ وہ آپ علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد ختم نبوت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے ضروری تھا کہ وہ قبلہ بھی ہو جس کی بنیاد سب سے قدیم ہو۔ پہلا گھر یعنی کہ بیت اللہ جو ہے وہ عبادت کی گھر سے پہلا قائم ہونے والا گھر تھا جو کہ اس روئے زمین پر قائم کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی فضیلت اور قدامت۔ خانہ کعبہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے پہلا اور قدیم گھر ہے، اور اس گھر کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے کی۔ یہی وجہ ہے کہ آخری نبی کا رشتہ اس قدیم گھر سے جوڑ دیا گیا ہے۔ تحویل قبلہ اور کامل اطاعت۔ صحابہ کرام کا جذبہ، یعنی کہ صحابہ کرام کو جب حکم ملا تو انہوں نے بغیر کوئی سوال و جواب کیے آپ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ جو ہے وہ موڑ لیا، اور یہ ان صحابہ کرام کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اور اس سبق میں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ جب بھی حکم رسول ہمارے سامنے آئے تو ہم بغیر کوئی سوال جواب کیے آپ علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں، جس طرح صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا ہے۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل یہ مرکزیت ہے جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں اس کو پڑھیں گے، اور کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ یہ نکھار ہے، یہ تدریسی جانچ ہے جسے تمام طلبہ اپنی کمرہ جماعت میں حل کریں گے، اور اس کو حل کرنے میں آپ اپنے اساتذہ سے مدد لے سکتے ہیں۔ کتاب تمرین و جائزہ پر موجود یہ نکھار ہے جسے تمام طلبہ اپنے گھر سے حل کر کے رہیں گے، اور اس کو حل کرنے میں آپ اپنے والدین کی مدد لے سکتے ہیں، اور اس کو حل کرنے کے بعد اگلے روز کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ کو دکھائیں، ان سے دستخط کروائیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔